آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ حاضرین جمعہ، آج کا یہ خطبہ مختلف ہے گزشتہ خطبوں سے، چونکہ آج کا یہ آرڈر ہے وزارہ کی طرف سے کہ کس پر خطبہ دیا جائے، تو آج کا خطبہ اسلام کے اندر اسرہ کی کیا اہمیت ہے، جو فیملی ہے جس میں سے آپ کی بیوی، آپ کے بچے، کیا اسلام نے احکامات ان کے تعلق سے بتلائے ہیں اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ان ساری چیزوں کے متعلق آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک انسان جو اس روئے زمین پر آیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچے ہوں، جو بھی جتنے مراحل پیش آتے ہیں، ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اگر والدین زندہ ہیں تو اپنے بچے کی شادی بیاہ کر دیتے ہیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں والدین کے متعلق ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے زوجین کے متعلق قرآن مقدس نے کیا بیان کیا ہے اس کو ہم پہلے سنیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے، دن کی، رات کی نشانی، اور نہ جانے بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ انہی نشانیوں میں سے رب العالمین نے یہ کہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو تمہارے ہی نفس سے، یعنی تمہارے ہی جنس سے زوج کو پیدا کیا، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کوئی دوسری مخلوق ہو، انسان ہیں، جنات ہیں، ایسا نہیں کہ ایک انسان کی شادی دوسرے جنات جو اس میں سے مونس ہوتی ہے اس سے ہو جائے، ایسا نہیں ہے، یا اسی کے برعکس کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے، تمہارے ہی جنس سے ازواج، بیویوں کو پیدا کیا، اور اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان پر کر دیا ہے۔ جوڑوں کو اللہ رب العالمین، یعنی کس کی شادی کس سے ہونی ہے، کس کا جوڑا کس کے ساتھ ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کی تعین کر دی ہے۔ اب ہم اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین، ابھی بات آئے گی حدیث کی روشنی میں کہ کیسے اختیار ہم کو کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے۔ پھر رب العالمین نے کہا کہ یہ جوڑا یا آپ کی بیویاں جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ ایک سبب ہے، اہم سبب ہے، تاکہ تم کو سکون حاصل ہو، تاکہ تم اپنے دل کو ٹھنڈا کرو، تمہیں سکونت حاصل ہو، تمہیں اطمینان ہو، تم تھکے مادے کہیں سے آؤ گھر کے میں داخل ہو تو آپ کو راحت محسوس ہو، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح آپ اگر مملکت کے اندر ہیں، آپ ٹیلی فون کریں تو بیویوں کو چاہیے کہ ایسی بات کرے کہ جس کی بنا پر شوہر اس سے راضی ہو، خوش ہو، اس کو اطمینان ملے۔ اور اسی لیے ایک آدمی، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس میں ایسے یہاں پر ہیں جن کی بیویاں نہیں ہیں، تو وہاں پر بھی یہی چیز ہونی چاہیے، سکون۔ یعنی ایک آدمی ٹیلی فون کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیویاں اپنی ساری پریشانیوں کو پہلے ہی سامنے آپ کے رکھ دیں۔ ایک طرف تو شوہر محنت مزدوری کرتا ہے، نہ جانے کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، اور پھر ادھر سے ٹیلی فون پر نہ جانے کون کون سی بات آ گئی، بجائے اس کے کہ سکون حاصل ہو۔
اور آپ اور پریشان ہونے لگتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے رب العالمین نے کیا بیان فرمایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان محبت، الفت اور رحمت اور اسی طرح بہت ساری چیزیں، یعنی ایک میاں اور بیوی، ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جو پیار اور محبت ہوتا ہے، دنیا کے اندر کتنے بھی لوگ ایک دوسرے سے عشق معاشقہ کر لیں، ایک دوسرے سے محبت کر لیں، لیکن زوجین کے درمیان جو الفت، مودت، محبت اور رحمت اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہے اور ڈال دیتا ہے شادی کے بعد، وہ کسی اور کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ اللہ، آپ سوچئے، بیوی یعنی لڑکی کہاں کی ہوتی ہے، لڑکا کہاں کا ہوتا ہے، لیکن عقد کے بعد ایسی محبت اور الفت ہو جاتی ہے، ایسا پیار اور محبت ہو جاتا ہے زوجین کے درمیان جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے کیا نام ہے، نشانیاں ہیں، ایسے قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور سوچ و فکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن یہ سکون، یہ راحت، یہ الفت، یہ محبت اور یہ پیار و محبت جو ہوتی ہے زوجین کے درمیان کب ہوگی؟ جب آپ کی بیوی نیک اور صالح ہوگی۔ آپ کی بیوی کیا ہوگی؟ نیک اور صالح ہوگی۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ شادی کے وقت جب آپ کو اپنی بیوی کو اختیار کرنا ہو، اپنے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے جو بھی اختیار کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس حدیث کو آپ سن لیجئے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربعین، عورت کی شادی 4 چیزوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ 4 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو گنایا۔ کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ بڑی پراپرٹی کا مالک ہے، اس کا باپ، شادی کر دو، یہ بھی مالدار ہو جائے گا اور بہت سارے فوائد ہیں اس کے، یا تو اس کے وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اس بنا پر بھی شادی ہوتی ہے، یا تو اس کا حسب و نسب بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اخیر میں چوتھی چیز جو بیان کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلِدِينِهَا، یا تو دین کے برابر بڑی دیندار بچی ہے کہا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے اندر جو دین والی ہے، آپ نے کہا کہ فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کو لے کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ جب اس کے پاس دین ہوگا، صالح ہوگی، آپ کا خیال کرے گی اور آنے والی نسل جو ہے آپ کے بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے گی اگر وہ ہو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پوری دنیا جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، الدنیا کلھا متاع، سب چیز متاع ہے، یعنی فائدہ حاصل کرنے والی چیز ہے، لیکن وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کے اندر سب سے بہتر جو سامان کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کی بیویاں نیک ہوں، جن کی بیویاں نیک ہو۔ تو ہم کو کیا ہونا چاہیے کہ اگر اختیار کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث بھی سنیں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تمہارے پاس شادی کا پیغام آئے اور شادی کا پیغام دینے والا وہ شخص ہو جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو، معیار کیا بنایا، کیا بتلایا ہے؟ دین اور اخلاق، کہ اگر اس سے تم خوش ہو، من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تو شادی کر دو، ہے کہ نہیں؟
تو معیار کیا ہے؟ دین اور اخلاق. اگر دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، اور تیسری کوئی چیز نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین اور اخلاق یہی معیار ہے. اور ہم کو بھی چاہیے اگر کسی کے دین اور اخلاق سے ہم خوش ہیں تو جان لیجئے ہم کو چاہیے کہ وہ شادی کر دیں. اور شادی کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی جو بیوی آئی ہوئی ہے، آپ کی بیوی جو آئی ہوئی ہے یا وہ لڑکی جو آئی ہوئی ہے جس سے آپ کا عقد ہوا ہے، اس کے ساتھ غلط سلوک کریں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو خادمہ یا ایک نوکرانی کی حیثیت سے نہیں رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بالمعروف وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اس بات پر تاکید کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ معاشرت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے بہت پیارے انداز میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ باہر سے آپ آئیں، سارا غیظ و غضب، سارا غصہ جو گھر کے باہر کا ہے آ کر کے بیوی کے اوپر اتار دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ امانت ہے اللہ رب العالمین نے آپ سب کو عطا کیا ہے. اور اسی لیے ایک دوسری حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی اختیار کرو، بھلائی ہونی چاہیے، خیر ہونی چاہیے. کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ اگر ان کی ایک چیز سے تم کو ناراضگی ہو جائے، مثال کے طور پر آپ نے شادی کر لی ہے، بیوی آپ کی خوبصورت نہیں ہے، اتفاق سے ایسا ہو گیا ہے، لیکن اس کا دین و ایمان بہت بہتر ہے، جس کی کوئی مثال نہیں آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر، تو اگر آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھی نہیں ہے تو آپ دوسری طرف نظر رکھیں کہ ہماری بیوی سب سے نیک ہے، سب سے صالح ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. اگر ایک چیز ناپسند ہو جائے تو دوسری چیز سے آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کے بچوں کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے، آپ کے بچوں کا خیال کر رہی ہے. یہی اس چیز ہے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے اندر کر کے دکھایا ہے. گھر کے اندر داخل ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ازواج مطہرات موجود ہوتی، کھانا پکانے لگتی، کبھی اب اس میں بھی آپ شریک ہو جاتے، کبھی کچھ کر رہی ہیں، کبھی آٹا گوندھنے لگتے، کبھی سبزی ہی کاٹ لی. ہمارے معاشرے کے اندر تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. نہیں، دیکھیے ان کے ساتھ بھلائیاں کرنی چاہیے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے کرنے میں کیا ہوتا ہے، جو آپ کی اولاد ہے وہ صالح ہوتی ہے اور دیکھتی ہے آپ کے اخلاق کو، اس سے متاثر ہوتی ہے، اور یہی دین ہمارا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے، سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہو. خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی. تم میں سب سے بڑھیا اور بہتر انسان وہ ہے کہ جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہو. یعنی ہمارا طریقہ اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ سارے لوگوں سے ان کے اخلاق اچھے رہیں گے، لین دین اور ساری چیزیں اچھی رہیں گی، گھر میں آئیں گے تو بالکل مت پوچھئے. ایسا یہ واقع ہے، تو اسے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں. یہی نہیں، آگے پیارے رہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ عمل صالح کی بات یا یہ اس بات کی ترغیب جو دلائی گئی ہے کہ نیک بیوی کو اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے آپ نیک ہوں گے، آپ کی بیوی نیک ہوگی تو دونوں جنت میں جائیں گے، آپ کی اولاد جنت میں جائے گی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اگر کوئی بھی مرد یا عورت جو بھی نیک عمل کرنے والے ہوں، اللہ پر ایمان لانے والے ہوں، عمل صالح کرنے والے ہوں، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ آخر میں ان کے لیے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ نے کہا کہ ہم ان کو ان کے اس عمل کا بہت زیادہ بدلہ دیں گے، اس سے بھی کہیں زیادہ بدلہ دیں گے جو انہوں نے عمل کیا ہے. تو عزیزوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اپنا بھی صالح بنیں اور اپنی بیویوں کو بھی
بھی اپنے بچوں کو صالح بنائیں۔ اور ایک چیز میں بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ کی اولاد ہے، یہ ایک بچہ غریب کا مطلب ہی ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، کوئی روپے پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ محنت مزدوری کرتا ہے۔ دوسرا بچہ مالدار ہے، چاہیے کہ آپ ان کے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، بچوں کو سمجھائیں، لیکن کبھی ایسا نہ کریں کہ سارے بچوں کے پاس، مثال کے طور پر آپ کے 5 بچے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اپنی زندگی میں سب کو برابر کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اَوْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ۔ بہت سارے والدین سے کبھی بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے یا چوک ہو جاتی ہے، سوچتے ہیں کہ ہمارے سارے بچے برابر ہو جائیں، نہیں، اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہی نہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے سے، کسی کو مالدار، کسی کو غریب، کسی کو ہے کہ نہیں، لیکن یہ چاہیے کہ آپ بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اچھا آپ کا تعامل ہونا چاہیے، کوئی پریشانی آ جائے تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، اس طرح کی چیزیں بتلائیں اور سمجھائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ وہ اسلامی معاشرہ یا اسلامی گھرانہ جس کے اندر اور جن گھروں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ گھرانہ بالکل خوشگواری کی زندگی گزارتا ہے۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو نیک اور صالح بنائے۔ رب العالمین ہم جب اختیار کریں تو وہی چیز ہماری نظر میں ہونی چاہیے، ہمارے ذہن میں وہی چیز ہونی چاہیے کہ فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کو لے کر کے آپ کامیاب ہوں۔ اختیار کریں تو نیک اور صالح اور دیندار بیوی اختیار کریں تو تاکہ آنے والی نسل، آپ کی ذریت جو آ رہی ہے آگے، وہ بھی صالح بنے۔ اور اسی طرح رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اپنے بچوں کو جو تربیت کریں وہ دین، نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے ڈانٹیں، کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، جو دین کے احکامات ہیں بچوں کو سمجھائیں، خود بھی عمل کریں اور بچوں کو بھی سمجھائیں۔ رب العالمین ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو بھی صالح بنائے۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تو ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہمارے آبا و اجداد، دیکھیے ہمیشہ والدین کو، اپنے آبا و اجداد کو اپنی دعاؤں میں کبھی نہیں بھولیں، جب بھی دعا کریں اپنے لیے کریں، اپنے اولاد کے لیے کریں، اپنے آبا و اجداد کے لیے کریں، خاص کر کے والدین کے لیے کریں۔ رب العالمین میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کے آبا و اجداد اور خاص کر کے اپنے والدین کے اوپر رب العالمین تو رحم فرمائے، ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے۔ رب العالمین تو رحم کرنے والا ہے، تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو رب العالمین رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ رب العالمین دنیا کے کسی خطے میں ہمارے بھائی پریشان حال ہوں، خصوصاً فلسطین کے اندر جو ہمارے بھائی مصیبت سے اور بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہیں، رب العالمین تو ان کے اوپر رحم فرمائے۔ رب العالمین تو رحم کرنے والا ہے۔ رب العالمین تو ہم سب کو نیک اور صالح بنائے۔ رب العالمین تو ہمارا خاتمہ کرے تو ایمان پر کرے۔ رب العالمین ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں توفیق دے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔